الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست جو ہے یہ اہل طریقت کی نشست ہے، اور طریقت کے جتنے سلسلے ہیں وہ ساری سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس سے جا ملتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کسی وقت تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج چند ایک چیزیں ناچیز عرض کرنا چاہتا ہے احادیث مبارکہ سے حضور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے اور لوگ اسے موسیقی سے اور قوالوں سے منسوب سمجھتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر۔ دوستو، رجب کا مہینہ ہے اور میں چند احادیث صرف اسی بات پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی دا پہلا نمبر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکار کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اس کا مطلب اور ہے، اور ہمارے نزدیک جو محب صدیق ہیں، محب عمر ہیں، محب عثمان ہیں، ان کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور ہے، علی دا پہلا نمبر۔ اور یہ وہ مطلب ہے جس پہ محدثین کرام نے کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ جمع فرمائی۔ ان میں سے میں چند ایک احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات کے فضائل پہ چند دیگر باتیں عرض کروں گا۔ امام ترمذی نے روایت کیا، احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا اور امام نسائی نے روایت کیا۔ عن ابی حمزہ رجل من الانصار قال سمعت زید بن ارقم۔ ابو حمزہ انصاری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید ابن ارقم سے سنا، یقول اول من اسلم علی، کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو سب سے پہلے ایمان لے کے آیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، حضور کی نبوت اور رسالت پہ، وہ علی تھے۔ امام ترمذی، امام حاکم، احمد ابن حنبل، امام بیہقی اور امام نسائی، ان سب نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ رقم کیا ہے۔ اب یہ جو بعد میں قول کیا گیا، اس کی وضاحت بھی ہے اور یہ وضاحت طلب بھی ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے ایمان قبول کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کو نمبر کے شمار کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آزاد بڑی عمر کے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ایمان لے آئے، بڑی عمر کے غلام مردوں میں حضرت زید پہلے ایمان لے کے آئے، اور مردوں میں اطفال میں یعنی بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، مگر مردوں میں من جملہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے کے آئے۔ اس لیے یہ حدیث پاک فرمائی گئی کہ اول من اسلم علی، جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ علی تھے۔ اس کے بعد اس حدیث پاک کو بھی حضرت احمد ابن حنبل نے، حضرت امام حاکم نے، امام نسائی نے اور امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، یہ با الفاظ دیگر مختلف راویوں کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور یہ بھی چوٹی کے 4 محدثین سے، احمد ابن حنبل، امام نسائی، امام حاکم اور امام ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ آگے آئیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور
امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اول من صلی علی، وہ پہلا شخص جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد، حضور پہ نبوت آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی تھے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی تھے۔ اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضور کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد مکہ شریف میں جبریل امین آئے، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وضو کیا، جو کہ ایک طریقہ تھا، اور بتایا کہ بھئی ایسے وضو کرنا ہے، اور جبریل امین نے نماز پڑھی اور طریقہ بتایا، اور اس کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ اور اس نماز کے بعد سب سے پہلی نماز وہ مولا کائنات علی شیر خدا نے پڑھی۔ جو پہلے ایمان لایا علی، جس نے پہلی نماز پڑھی علی، اس لیے ہم کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر۔ امام احمد ابن حنبل نے اور امام نسائی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ اول من صلی مع رسول اللہ علی، کہ وہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی تھے۔ وہ حدیث بالفاظ دیگر ہے اول من صلی علی، یہ حدیث بالفاظ دیگر ہے اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی وہ علی تھے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت حبہ العرنی سے، انہوں نے فرمایا سمعت علیا انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حبہ العرنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہوں وہ شخص جس نے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ آگے آئیے میرے بھائیو، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انس فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے سوموار کے دن، بعثت ہوئی ہے سوموار کے دن، منڈے حضور کی بعثت ہوئی۔ وصلی وعلی یوم الثلاثاء، منگل والے دن یعنی سوموار کو بعثت ہوئی اور منگل والے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی۔ بعث النبی یوم الاثنین وصلی وعلی یوم الثلاثاء، حضور نے منگل والے دن حضرت علی کے ساتھ نماز ادا کی۔ امام ترمذی کی یہ روایت مبارکہ ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ شخص جس نے سب سے پہلی نماز پڑھی وہ مولا کائنات ہے۔ سب سے پہلی نماز نبی نے پڑھی، نبی کے ساتھ کس نے پڑھی؟ علی نے پڑھی۔ اہل سنت کی الحمدللہ تمام جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان سب نے مختلف طرق کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ احمد ابن حنبل، امام ترمذی، امام حاکم نے، امام بیہقی نے اور دیگر محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث پاک کو مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اگر کوئی کہتا ہوگا ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہم کسی ان کے نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اس نقطہ نظر کے قائل ہیں جو الحمدللہ ہمارے محدثین نے بیان کیا ہے کہ علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، علی ایمان لانے میں اول ہے، علی نماز پڑھنے میں اول ہے۔ آگے آئیے، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کی سندوں کی تحقیق کرایا کرتے تھے، تصدیق لیا کرتے تھے، وہ امام ابن ابی شیبہ
اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجم الکبیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اول هذه الامتی وروداً علی نبیہا، سب سے پہلے اس امت میں حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے، اور اولھا اسلاماً، اور سب سے پہلے اسلام لانے والا ایک ہی شخص ہے، جو سب سے پہلے اسلام لایا، اور حوض کوثر پہ جو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرے گا وہ ایک ہی شخص ہے، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اسلام لانے میں بھی اول، نماز پڑھنے میں بھی اول، اور حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے حاضر ہوں گے وہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ہیں۔ امام سیوطی نے امام طبری نے یہ روایت بیان کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انک اول من یقرع باب الجنہ فتدخلها بغیر حساب من بعدی، علی اول من یقرع باب الجنہ، تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، تدخلها بغیر حساب من بعدی، تم میرے بعد بغیر حساب اور بغیر کتاب کی جنت میں داخل ہوگے۔ علی دم دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس شیر خدا کی بات ہے، یہ اس مولا مشکل کشا کی بات ہے جو سلطان ولایت ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی پرورش اپنی آغوش میں کی۔ جب تقسیم ہوئی حضرت ابو طالب کے گھر کی، تو اس تقسیم میں جو باقی چچا تھے یا باقی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں کے اور بیٹے تھے، انہوں نے جب حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹایا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میرے حصے میں دے دو مجھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر مبارک، بعض نے کہا 4 سال، بعض نے کہا 5 سال، مگر 4 سے 5 سال تھی۔ ایام طفولیت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کو اپنے گھر لے گئے، جو بی بی خدیجہ کے گھر میں جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ قیام فرما ہوتے تھے، حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور مولا کائنات حضور کے چچا کے بیٹے تھے، مگر پرورش پائی حضور کے اپنے بیٹوں کی طرح۔ 5 سال کی عمر سے لے کے باقی جتنی تربیت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہوئی ہے، وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں نہیں ہوئی، وہ نبی پاک کے گھر میں ہوئی ہے۔ مولا علی کی تربیت 5 سال کی عمر سے لے کے باقی جتنی ان کی مکی زندگی ہے، وہ حضرت ابو طالب کے کاشانے میں نہیں رہے، وہ حضور نبی پاک کے گھر میں رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا پاک سے تعلق ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اسلام سے جو تعلق ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا نماز سے جو تعلق ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا حوض کوثر سے جو تعلق ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ جنت سے جو تعلق ہے، وہ ذاکروں نے، واعظوں نے، مولویوں نے نہیں بنایا، وہ نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ رتبے عطا کیے، جنہیں ایک عرصے تک مولا علی کے دشمن چھپاتے رہے۔ محدثین کو قتل کیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ فضائل علی کیوں بیان کرتے ہیں،
پوچھیں کبھی لوگوں سے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، دمشق میں کیوں کر لوگوں نے ان کو زد و کوب کیا؟ ایک کتاب لکھنے کا جرم تھا، جس کتاب کا نام امام نسائی نے رکھا خصائص علی۔ خصائص علی ہر سنی کو پڑھنی چاہیے یہ کتاب۔ اہل سنت کہتے ہیں ہم الحمدللہ 6 ہماری کتابیں ہیں حدیث کی، جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ صحاح کا لفظ ہے جمع صحیح کی، صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں کون کون سی ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف۔ کس کی لکھی ہوئی؟ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور اسی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اتنا بڑا محدث ہے اہل سنہ کا، اتنا عظیم امام ہے علم حدیث کا، حجت ہے اپنے زمانے میں حدیث کی، انہوں نے کتاب لکھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خصائص علی، اور دمشق میں اس کتاب لکھنے کے جرم میں انہیں شہید کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، راستے میں آپ کی شہادت ہوئی، رم اللہ میں آپ کی تدفین کی گئی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چاہنے والوں اور ان کے محبین علماء کا، ان کے صحبت میں بیٹھنے والے تابعین کا اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور انہیں مطعون کیا گیا، طعنہ زنی کی گئی ان پہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ترمذی شریف پڑھیں، ابو داؤد شریف پڑھیں، ہر جگہ پہ آپ کو جس شخصیت کے فضائل بکثرت ملیں گے، اور ایسے ایسے فضائل ملیں گے عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ ذات گرامی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ اور ہم جتنے اہل طریقت ہیں جو وابستہ ہیں حضرت غوث الاعظم سے، جو وابستہ ہیں حضرت خواجہ اجمیر سے، جو وابستہ ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند سے، جو وابستہ ہیں امام عمر شہاب الدین سہروردی سے، جو وابستہ ہیں امام ابو الحسن شاذلی سے، جو وابستہ ہیں امام احمد کبیر الرفاعی سے، جو وابستہ ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے، ان کا جتنا سلسلہ فیض ہے وہ سارا مولا کائنات سے ہے۔ اور ذرا سا بھی دل میں کجی آ جائے، شبہ آ جائے، شک آ جائے مولا کائنات کے ان فضائل پہ جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں اور رسول اللہ نے جن کا اعلان کیا ہے، تو میرے بھائیوں، کلمہ گو مسلمان تو رہتا ہے، اہل قبلہ کی تکفیر کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ جسے فیض روحانی کہتے ہیں وہ روحانی فیض نہیں ملتا۔ بغض علی رکھنے والا آدمی، بغض علی رکھنے والا آدمی عبادت کر 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 کے کمر کبڑی کر لے، جو ریاکاری کے حلیے مرضی بنا لے، اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، اس کی باتوں میں لذت نہیں ہوگی، اور اس کے دل کے اندر نور نہیں ہوگا، فیض نہیں مل سکتا اسے۔ بے شک اپنے نام کے ساتھ آج لوگ کہتے ہیں جی مجھے 4 سلسلوں کی خلافت ہے، یہ ایک نیا ڈرامہ ہے کہ مجھے 4 سلسلوں کی خلافت ہے، میں نے خرقہ پایا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، مولا علی کی بات کرتے ہیں جو سلطان ولایت ہیں، بات کرتے ہی ادھر 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 آئیں بائیں شائیں، یہ بغض کی علامتیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، آج کی اس نشست کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ حب الہی اختیار کرو، حب نبی اختیار کرو، حب علی اختیار کرو، تاکہ ہمارے سینوں کے اندر اس فیض کے ٹھکانہ پانے کا وہ سامان ہو سکے۔ اور جتنے ذکر اذکار ہیں یہ سارے ذکر اذکار سلسلہ فیض سے چلتے ہیں، اور اگر فیض نہ ہو تو خوارج کی نمازیں تو ہم سے بہتر تھیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں کہ ان کی نمازوں کو دیکھو گے تمہیں اپنی نمازیں کم تر لگیں گی، ان کے روزے دیکھو گے اپنے روزے کم تر لگیں گے۔ دوستو، ذکر اذکار چیزیں یہ سب برکت پاتے ہیں فیض کے ساتھ جب دل میں وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، اور بغض علی رکھنے والوں کا کنیکشن جوڑ سکتا ہی نہیں جو مرضی وہ کر لے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں آج کی نشست کی،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہر بغض سے بچائے. انبیاء کے بغض سے اللہ محفوظ رکھے، صحابہ کے بغض سے اللہ محفوظ رکھے، اہل بیت اطہار حسن و حسین کے بغض سے اللہ محفوظ رکھے، اور اولیاء و صالحین کے بغض سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو ریاکاروں بد زبانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.